آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ جون 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کا راز قسط 3، اور اس کی رائٹر عریشہ تقدیس شعیب شہباز ہے۔ ذہنی صحت میں خرابی کی وجہ دوسروں کے ساتھ ہیلدی بانڈ نہ بنانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خود کو تحفظ میں محسوس کرتا ہے، لیکن اکثر آپ نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی بھیڑ میں بھی ہیں اور اکیلے بھی، یا آپ نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ انہیں بھیڑ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ گھر پر اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ موبائل فون کا کثرت سے استعمال اور لوگوں کے مسائل میں دلچسپی نہ لینا ہے۔ ہم کیسے لوگوں سے خود کو جوڑیں؟ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں پہلے خود کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں یہ علم ہو کہ ہمارے شوق کیا ہیں، ایسے کون سے کام یا سرگرمیاں ہیں جسے کرنے سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم کو اپنے بارے میں یہ ساری باتیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے جیسے یعنی سیم ہابیز رکھنے والے لوگوں کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر پائیں۔ ہمیں ہم جیسا کوئی چاہیے، وہ وہی پسند کرے جو ہمیں پسند ہو۔ سیم مائنڈڈ لوگ ہمیشہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے دوستی کرنے کی شروعات خود کے ساتھ دوستی کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ ہر فیملی میں ایسا ایک انسان ضرور ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے، آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے، آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ ایسے شخص کو ہمیں اپنے بہترین دوستوں میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کوئی دوست یا والدہ یا آپ کی بہن، کوئی بھی جس سے بات کر کے آپ کا ذہنی بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہو اور دل خوش ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے شخص سے ہر دن کچھ دیر ضرور باتیں کرنی چاہیے۔ چہل قدمی کرنا اور کچھ دیر اکیلے قدرتی ماحول میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وقت گزارنا بھی ہمیں ذہنی تھکن سے آزاد کرواتا ہے۔ قدرتی مناظر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال رہے کہ وہ خدا جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جو رات پر دن طاری کرتا ہے اور اچانک برستے ہوئے آسمان پر سورج کی کرنوں کو بکھرا کر موسم میں تپش زدہ کر دیتا ہے، وہ کیوں کر ہمیں پریشانیوں میں مبتلا رکھے گا؟ وہ ہمارا بھی خدا ہے، چاہے ہم اتنے نیک بندے نہ سہی، لیکن اس سے خدا کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے تو وہ لوگ عزیز ہیں جو بھٹک کر واپس اس کے پاس پلٹ آئے، اس سے مانگے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، پھر جب وہ عطا کرے تو قسمت بدل جائے، ذہن ہر بوجھ سے آزاد ہو جائے اور دل اس کے سامنے شکر سے لبریز ہو جائے۔ یہ سب ہمیں تب ممکن لگتا ہے جب ہم قدرت کے کرشموں پر غور کرتے ہیں۔ اس لیے صبح کے ٹھنڈی ہواؤں میں مراقبہ کرنا، تلاوت کرنا، چہل قدمی کرنا ذہن کو بہت ساری الجھنوں سے آزاد کرواتا ہے۔ ہمیں عموماً گھریلو عورتوں کی زندگی میں ذہنی تناؤ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک عورت یکساں روٹین لائف جیسے صبح اٹھنا، پکانا، بچوں کو تیار کرنا اور پھر گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو کر اپنے لیے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی۔ پھر ایک جیسے گزرتے ہوئے بورنگ دن اس کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے۔ اسے ہر دن کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے، کچھ ایسا جو اس کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنے، تاکہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی فعال رکن بن سکے۔ ہماری فزیکل ہیلتھ کو امپاور کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم ہماری مینٹل ہیلتھ کو امپاور کرنا ہے۔ اکثر جب ہم جسمانی طور پر اچھا محسوس نہیں کرتے، جیسے پیر درد، بدن درد اور سر درد کی وجہ سے مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کسی اور کام پر ہماری توجہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آرام سے لبریز لائف سٹائل ہماری جسمانی صحت کی خرابی کا سبب بن رہی ہے۔ ہم موبائل فون کی اسکرین کے قیدی بن کر اپنی صحت دن بدن گنوا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ نمبر 1، نئے اسپورٹس سیکھیں۔ میدانی کھیل ہمارے اعتماد کو بحال کرتے ہیں، یہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر فریش کرتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کریں جب آپ اسکول یا کالج میں ریس، کھوکھو یا بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت کھیلنے کے بعد آپ کے چہرے پر ایک عجیب طمانینت بھری خوشی ہوتی تھی۔ اس وقت کو یاد کریں اور دوبارہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ صبح صبح ہفتے میں ایک دن ہی صحیح کھیلیں ضرور۔ نمبر 2، فاسٹ فوڈ سے پرہیز۔
دوسری اہم وجہ جو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن خود کو روکنے میں ناکام ہیں، وہ غیر صحت مند کھانے کا استعمال ہے، جس میں فاسٹ فوڈ، چپس، کرکرے کے پیکٹ اور چکنائی و تلنے والی ساری اشیاء شامل ہیں۔ یہ چیزیں تیز رفتاری سے ہمارے جسم کو گلانے اور اندر سے کمزور کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ تو آئیں ہم مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کی ڈائٹ سے یہ فالتو چیزیں مکمل طور پر نکال باہر کریں گے، خود کو صحت مند زندگی کی طرف واپس لائیں گے۔ نمبر 3، 7 سے 8 گھنٹے نیند کا پورانا ہونا۔ نیند کو اللہ نے ہمارے لیے آرام پہنچانے کا بہترین ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہمارے موبائل فون نے اس میں بھی خلل ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں داخل ہو کر اسے خراب کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری زندگیوں کو ہی متاثر کرنے لگتی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں، رات کو جلدی سوئیں اور صبح فجر سے پہلے بیدار ہو جائیں۔ یہ روٹین جب ہماری زندگی میں شامل ہوگی تب ہم حیرت انگیز طور پر خدا کی ملنے والی رحمتوں کو اپنی زندگی میں اترتا دیکھیں گے۔ نمبر 4، موڈ ڈائری لکھنا۔ یہ ذہنی صحت مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے اندر چلتے خیالات کو الفاظ کا سہارا دینا، خود کو بتانا کہ آج ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہمارا دن کیسا گزرا، کون سی وجہ ہماری خوشی کا سبب بن سکی، کون سی وجہ سے دکھ پہنچا۔ یہ سب باتیں آپ لکھ کر خود سے کہہ سکتے ہیں یا کھلی فضا میں ٹہل کر بتا سکتے ہیں۔ جب آپ خود سے اپنی باتیں شیئر کریں گے تو آپ کو خود سے واقف ہو جائیں گے۔ ذہنی صحت ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسے کسی بڑی سے بڑی قیمت پر بھی گنوانے کا سوچ نہیں سکتے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ہماری ذہنی صحت کی بھرپور نشو و نما کریں گے اور اپنی امت کے لیے ایک فعال رکن کی حیثیت سے ابھریں گے۔ ختم شد۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔